امریکہ پاکستانیوں پر سفری پابندیاں کیوں لگا رہا ہے؟ یہ اہم خبر اس لیے ہے کہ رائٹر نے ایک دن پہلے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان اور افغانستان ان دو ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں جس پر صدر ٹرمپ سفری پابندیاں لگانے جا رہے ہیں وہاں سے آنے والے لوگوں کے اوپر، کیونکہ ان ممالک سے دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس فہرست میں شاید شامل کر لیا جائے، اس کے باوجود کہ آج ہی جو ایک آسٹریلین ادارے کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان پوری دنیا میں ان ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے جو دہشت گردی کا شکار ہے، اور جہاں پہ دو دہشت گرد تنظیمیں TTP اور ISIS دونوں کام کر رہی ہیں، اور دونوں پاکستان کے اور ساتھ ان کے BLA ہے۔ تو یہ سارے پاکستان کے اندر یہ بم دھماکے کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ صدر ٹرمپ اس کے باوجود کہ پاکستان کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ 2 دن پہلے شریف اللہ کو پاکستان نے پکڑ کے، ایک دہشت گرد تھا ISIS سے اس کا تعلق ہے، اور وہ کابل میں 13 امریکی فوجیوں کو مارنے کے جرم میں ملوث تھا، اور اس کو پکڑ کے پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا ہے، اور جس کی وجہ سے اب ISIS بھی پاکستان کے اندر مزید کارروائیاں کرے گی۔ پہلے بھی کرتی رہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے وہ انتقاماً مزید کارروائیاں پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کو 3-4 طرف سے دہشت گردی کا خطرہ ہے، ISIS سے، TTP سے اور BLA سے۔ لیکن اس کے باوجود جو ٹرمپ ہے، اس کی حکومت جو سفری پابندیاں لگانے جا رہی ہے، اس پہ پاکستان کا نام ممکنہ طور پر شامل ہوگا۔ یہ ذرائع سے خبر دی ہے رائٹر نے، ابھی کنفرمیشن اس کی نہیں آئی جب تک کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا اعلان نہیں کرتے، اور ایک رپورٹ بنائی جا رہی ہے جس کی بنیاد پہ اس کا اعلان اگلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ امید ہے کہ ٹرمپ نے جو پاکستان کی تعریف کی ہے، پاکستان کی حکومت کی، اس کی بنیاد پر پاکستانیوں کے خلاف یہ پابندیاں نہیں لگیں گی، لیکن اگر لگیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے کتنی مشکلات مزید پیدا ہوں گی، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز جو ٹرمپ کے آنے پہ بنگڑا ڈال کے انہوں نے اپنے خصے توڑ دیے، اور اب انہی کے لیے وہ پابندیاں ٹرمپ لگانے جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ نہ لگے، اور یہ پہلے بھی ٹرمپ نے یہ پابندی لگائی تھی، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، لیکن 2021 میں بائیڈن نے یہ پابندی منسوخ کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بائیڈن نے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو اب یہ ٹرمپ دوبارہ آئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ یہ کام شروع کیا ہے، اور اس میں جو تقریباً 20,000 لوگ پاکستان میں افغانستان کے جو مہاجرین آپ کہہ لیں یا ٹرانزٹ میں لوگ کہہ لیں، ان کی تعداد تقریباً 20,000 ہے۔ یہ وہ 20,000 ہے جنہوں نے پچھلے 20 سال امریکیوں کے ساتھ کام کیا افغانستان میں، اور جب امریکی فوج نے وہاں سے انخلا اس کا ہوا تو یہ لوگ وہاں سے پاکستان آ گئے، اور امریکہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو امریکہ کی شہریت دی جائے گی اور وہاں لے جا کے آپ کو بسایا جائے گا، لیکن وہ لوگ تب سے پاکستان میں ہی ہیں۔ اب یہ اگر سفری پابندیاں لگیں تو ان میں وہ 20,000 لوگ بھی شامل ہوں گے، افغانستان کے جو شہری ہیں اور لیکن یہاں پہ رہ رہے ہیں، امریکہ جانے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا مستقبل پھر کیا ہوگا، اور وہاں پہ واپس افغانستان وہ جا نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے طالبان کے خلاف امریکی فوج کے ساتھ تعاون کیا اور ان کے لیے کام کرتے رہے۔ تو ایک بڑی عجیب صورتحال یہ ایمرج ہو رہی ہے، اور ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی PTI اسٹیبلشمنٹ ڈیل کیا ہے، اور جنید اکبر جو خیبر پختونخوا کے صدر حال ہی میں ان کو بنایا گیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور رابطے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہوتے ہیں رابطے، تو انہوں نے اس کا اقرار کیا جو بہت ایک بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ PTI اور اس کا سوشل میڈیا، خاص طور پہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں، وہ پاکستان پر اور آرمی پر اور آرمی چیف پر مسلسل حملے کر رہے ہیں، اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے PTI یہ کہہ رہی ہے کہ PTI کو کچلنے میں لگی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی جنید اکبر کا میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، تو یہ PTI اسٹیبلشمنٹ ڈیل ہے کیا، اور ایکچولی ہے بھی یا نہیں، اور جو آپس میں اختلافات ہیں PTI کے، اس پہ ہمیں شیر افضل مروت صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں وہ جوائن کریں گے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا پاک افغان بارڈر پر جنگی صورتحال۔ آج پاکستان نے ایک جوابی کارروائی کرتے ہوئے تورخم پر 18 افغان جو فوجی ہیں یا افغان طالبان ہیں ان کو مار دیا ہے، اور یہ ظاہر ہے بنو کا واقعہ آپ کے سامنے ہے جہاں پہ 2 خودکش دھماکے ہوئے، افغانستان سے وہ لوگ آئے تھے جس میں 18 لوگ مارے گئے، اور پھر دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں خودکش حملے میں مولانا حامد الحق سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے۔
تو یہ سارے جو وہاں پہ بنو اور اکوڑا خٹک کے بعد پاکستان نے شاید یہ جوابی کارروائی کی ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. افتخار فردوس صاحب بانی ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے, جو افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھتی ہے, اور ہمارا آج کا ایڈیٹورل ہوگا TTP-BLA, دنیا کی خطرناک ترین دہشت گرد تنظیمیں. آسٹریلیا کے ایک تھنک ٹینک نے ایک جو رپورٹ جاری کی ہے اس پہ یہ بتایا گیا کہ پاکستان برکینا فاسو کے بعد دوسرے نمبر, برکینا فاسو نمبر 1 پہ ہے, پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے, اور سیریا شام تیسرے نمبر پہ ہے, جہاں پہ دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات 2024 میں ہوئے ہیں. اور پاکستان میں ہزاروں لوگ مارے گئے دہشت گردی کے واقعات میں, جیسا کہ میں نے کے باوجود ٹرمپ جو ہے سفری پابندیاں پاکستان پہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف. سب سے پہلے ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری, اور ہمیں جوائن کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے, ممبر قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ مروت صاحب, آپ فیصل آباد سے سیدھے تشریف لائے ہیں یہاں پہ, اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ فیصل آباد گئے. پوچھیں گے آپ فیصل آباد کیوں گئے تھے. تو یہ جو ہمارا آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے کہ PTI اسٹیبلشمنٹ ڈیل کیا ہے, بیسیکلی اس میں ہے کیا, کیونکہ جنید اکبر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں, جو ایک بڑی اچھی اور اہم بات ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں, تو پھر آپ کی آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے پر اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہونے کے الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں دونوں طرف سے؟ بہت شکریہ. اسٹیبلشمنٹ سے جہاں تک روابط کا تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف 9 مئی سے فوراً بعد اور الیکشن سے تھوڑی دیر قبل جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے روابط میں آئی تھی. ابھی الیکشن ہو گئے تھے اور حکومت سازیاں نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہیں یہ تعلقات بنتے بھی گئے اور بگڑتے بھی گئے. لیکن جو میں سمجھا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کو, وہ رابطے اس طرح ہیں کہ انفرادی رابطے ہو جاتے ہیں, اور ان انفرادی رابطوں میں کوئی انفرادی امور پہ جو ہیں وہ بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب 26 نومبر کا سانحہ ہوا, اس سے قبل 22 نومبر کو انگیج کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, جب ڈی چوک آنا تھا نہیں آنا تھا, اور اس سے قبل جو جلسے ہوئے عموماً جلسے جلوس اور احتجاج کے وقت پہ جو ہیں انگیج ہو پاتے تھے. لیکن آج کل میں سمجھ رہا ہوں کہ بالخصوص آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے بعد اور ٹرمپ کے بیان آنے کے بعد, جس پہ اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, پاکستان کی حکومت کا, ہاں, ٹرمپ کے بیان آنے کے بعد جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بجائے اس کے کہ سنجیدگی سے معاملات اور ڈائیلاگ میں انگیج کریں, ٹرک کے بتی کے پیچھے لگائی ہوئی ہے.